بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے اخلاص و تقوی، پیج نمبر 43 کے اوپر اس کی ایکسرسائز ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہر بیان کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، آپ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ اس میں تقوی کا لغوی معنی ہے، یہ دیکھیں میں نے پہلے سے ہی اس کو سرکل کیا ہوا ہے، پرہیز کرنا۔ نمبر 2، آگے پیج نمبر 44 پہ آ جائیں۔ خطبہ حجت الوداع کے مطابق فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ اسلام میں دیگر اہم اوصاف میں اخلاص و تقوی کو انتہائی اونچا مقام حاصل ہے، تو یہاں پہ اخلاص و تقوی آ جائے گا۔ قرآن مجید متقین، ہدی للمتقین جو آیت ہم پڑھتے ہیں، تو ہدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میدان حشر میں کون جائے گا؟ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس طریقے سے یہ آپ کا کوشچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو یہ جو آپ کا اخلاص و تقوی والا چیپٹر ہے، اس کے بالکل شروع میں چلے جائیں۔ یہ آپ کا پیج ہے، پیج نمبر 40، ٹھیک ہے، پیج نمبر 40 کی یہ ہیڈنگ اخلاص کا مفہوم ہے۔ یہ S1 میں نے اس کو آلریڈی مارک کیا ہوا ہے۔ یہاں سے لے کر اخلاص کے لغوی معنی خالص کرنے کے ہیں۔ خالص کا لفظ ایسی چیز کے بارے میں بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو، یہاں تک S1 ہوگا، کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، تقوی سے کیا مراد ہے؟ یعنی دوسرا کوشچن تقوی کے حوالے سے ہے، تو وہ S2 یہ میں نے مارک کیا ہوا ہے، یہی پیج 40 کے اوپر ہی ہے۔ پیج 40 تقوی کا مفہوم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ تقوی کے لغوی معنی ڈرنا، بچنا اور پرہیز کرنا۔ دینی اسلام میں تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکی کی طرف گامزن کرتی ہے۔ تو یہاں تک آپ کا یہ آنسر ہوگا S2۔ اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کا S3 ہے۔ S3 میں خطبہ حجت الوداع کے مطابق فضیلت کا معیار کیا ہے؟ مختصر بیان کریں۔ تو جسٹ آپ نے فضیلت کا معیار اس کی جگہ، اصل میں یہ جو ہے نا کوشچن غلط ہے، تھوڑا سا اس کو کریکشن کر لیں کہ خطبہ حجت الوداع کے مطابق فضیلت کا معیار کیا ہے، تقوی کا معیار نہیں بلکہ فضیلت کا معیار کیا ہے۔ تو فضیلت کا معیار اس کے جگہ پہ یہاں پہ آپ آنسر اس طریقے سے دیں گے، خطبہ حجت الوداع کے مطابق فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ تو فضیلت کا معیار یہاں اس کا آنسر میں تقوی آنا ہے، کلیئر ہو گیا؟ یعنی فضیلت کا معیار کیا ہے؟ تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال نمبر 4 ہے، تقوی کے حوالے سے کوئی حدیث نبوی یا اس کا ترجمہ۔ تو یہ آپ پیج نمبر آپ کے پاس ہے یہاں پہ پیج 42، یہ اخلاص و تقوی حدیث نبوی کی روشنی میں ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، اس خطبے کی جگہ آپ لکھیں گے خطبہ حجت الوداع میں، خطبہ یہ لفظ لکھا ہوا آلریڈی، خطبہ حجت الوداع میں فرمایا، سن لو کہ کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ تو یہاں تک اس کا آنسر ہوگا S4 کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع، خطبہ حجت الوداع میں فرمایا۔ یہاں سے پھر آگے یہاں تک آپ کا S4 ہو جائے گا، کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد سوال نمبر، یہ نیکسٹ کوشچن ہے، سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ اخلاص کے معنی عبادت کے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کراس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاص و تقوی کی مثالوں سے لبریز ہے، ٹک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر فیصلے اپنے گھر والوں کے حق میں کرتے، کراس ہے۔ کسی اجمی کو عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو یہ ٹک ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مالی اعانت پر ابھارا، تو یہ
یعنی مالی مدد کے لیے آپ نے ترغیب دی، تو یہ ایک صحیح ہے، ٹک ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات اور ان کے آنسر ہیں، درجہ سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اخلاص و تقوی کی اہمیت لکھیں یا اہمیت واضح کریں۔ تو یہ آپ اوپر چلے جائیں، قرآن مجید کی روشنی میں اخلاص و تقوی والی ہیڈنگ آلریڈی موجود ہے آپ کے، یہ دیکھیں اخلاص و تقوی احادیث کی روشنی میں، اور اس کے اوپر یہ L1 ہونے جا رہا ہے۔ L1 کا آنسر یہاں سے آپ نے ہیڈنگ بھی دینی ہے، قرآن مجید کی روشنی میں اخلاص و تقوی کی اہمیت، یہ ہیڈنگ دیں گے۔ اس کے بعد قرآن حکیم میں تقوی پر بہت زور دیا گیا ہے، گویا عبادت کا بنیادی مقصد انسان میں تقوی پیدا کرنا۔ درج ذیل آیات قرآنی اخلاص و تقوی کی اہمیت واضح کرتے ہیں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ترجمہ، اور انہیں حکم یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد ترجمہ، اگلی آیت، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، پھر ترجمہ، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اتنا ہی کافی ہوگا آپ کا L1۔ یہ دیکھ لیں پھر سے، یہ L1 یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد L2، یہ L2 ہے، حدیث نبوی کی روشنی میں تقوی پر روشنی ڈالیں۔ حدیث نبوی کی روشنی میں اخلاص و تقوی پر روشنی ڈالیں۔ تو یہ آپ کا وہی جو ہیڈنگ ہے، احادیث کی روشنی میں اخلاص و تقوی احادیث نبوی کی روشنی میں، تو یہاں سے آپ یہ ہیڈنگ بھی دینی ہے۔ یہاں L2 شروع ہو رہا ہے، یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے لیے حصول تقوی کو لازمی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے میں تقوی کی اہمیت بیان کی جاتی تھی۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، سن لو کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہاں تک لکھیں گے۔ اس کے بعد یہ اگلا پیراگراف بھی ساتھ ہی آپ جوائن کر لیں گے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اخلاص و تقوی سے مزین ہے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہر قسم کی معاشی و معاشرتی برائیوں سے پاک رہا، حالانکہ پورا عرب معاشرہ شراب نوشی، قمار بازی، بدکاری، چوری اور دیگر اخلاقی برائیوں کا شکار تھا، لیکن اللہ نے آپ کو اس سے دور رکھا۔ یہاں تک آپ لکھ لیں گے، دور رکھا تک لکھ لیں گے۔ آپ نے اسٹارٹنگ کہاں سے لیا؟ یہاں سے اخلاص و تقوی حدیث کی روشنی میں، یہ یہاں سے شروع کر کے آپ سیدھا یہاں تک اس کو لکھ لیں گے، تو یہ آپ کا L2 ہو جائے گا، یہ آپ کا L2 کا آنسر ہوگا۔ اس کے بعد L3 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص و تقوی کے پیکر تھے، تحریر کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاص و تقوی کے پیکر تھے، تحریر کریں۔ تو یہ آپ کا آنسر جو ہے، یہ آپ نے یہاں سے L3 کا آنسر یہاں سے ہی آپ نے لکھنا ہے۔ یہ L3 میں مارک کروا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاص و تقوی سے مزین ہے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ کا دامن ہر قسم کی معاشی اور معاشرتی برائیوں سے پاک رہا، حالانکہ پورا عرب معاشرہ شراب نوشی، قمار بازی، بدکاری، چوری اور دیگر اخلاقی برائیوں کا شکار تھا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دور رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل غار حرام عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں رہتے تھے اور امت کو بھی تقوی کی تاکید کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں عدل و مساوات سے کام لیتے تھے، ہمیشہ سادہ خوراک کو ترجیح دیتے تھے۔ دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو اختیار کیا۔ اسلام کی تبلیغ کے دوران کفار مکہ نے آپ کی شدید مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن سے نہ ہٹے، بلکہ اور زیادہ خلوص سے اس فریضہ کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ آپ کا یہاں تک L3 ہوگا۔
یہ کچھ پارٹ اس کا L2 کا بھی بیچ میں آ رہا ہے, یہ L2 میں بھی لکھنا ہے اور L3 میں بھی یہی لکھنا ہے. یہاں شروع کریں گے اور L3 یہاں تک ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ تو اس طریقے سے یہ آپ کا یہ جو چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہے.